نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرا رب مجھے کافی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور ان ایمان لانے والوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالی پر جتنا آپ کا توکل تھا، جتنا آپ کا بھروسہ تھا اور جتنا آپ کا اعتماد تھا ہر معاملے میں، اتنا شاید ہم میں سے کسی کا نہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. اللہ آپ کی مدد کے لیے، آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، آپ کے ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو کافی ہے. یعنی اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یا آپ کی بات نہیں مانتے تو اس سے آپ نہ گھبرائیے، آپ کے لیے اللہ کی مدد کافی. اور اسی طرح جو لوگ آپ کی پیروی کریں ان کے لیے بھی اللہ کافی. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد چاہیے اور اللہ کا ساتھ چاہیے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ایمان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے طریقوں کو اختیار کریں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور حقیقی مالک ہے. یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، یہ اصل میں تو اس نے بنایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، یا آسمان و زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اس سیناریو میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی بھی چیز کا خوف ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان دے گا یا وہ ہمیں پریشان کرے گا یا یہ کام کیسے ہوگا، ہم کیا کریں، اور کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں کہ یہاں ہمارا کوئی زور نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی مالی مشکل ہو سکتی ہے، کسی بچے کی شادی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لوگوں کی باتیں ہو سکتی ہیں. ہمارے تو یہی مسائل ہیں نا بڑے بڑے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل تو بہت بڑے تھے. تو جو بھی معاملہ ہو، جس میں بھی ہم اپنے آپ کو بے اختیار اور مجبور اور بے کس پاتے ہوں، تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں کمزور ہوں، لوگوں کا سہارا کمزور ہے، کیونکہ بعض اوقات جن لوگوں پر ہم توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خود انسان کمزور ہوتے ہیں. خود اپنے ہی عزیز، قریبی، دوست، رشتہ دار، بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ کام آ نہیں سکتے. بعض اوقات کچھ چیزوں میں تو وہ مدد کر سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری کون دور کر سکتا ہے؟ سارے پیارے پاس کھڑے ہو کے دکھ تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے. ایسے موقع پر اگر انسان یہ سوچے اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی کی ملکیت ہے، یہ جتنی دوائیں ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ علاج کے طریقے ہیں، جو کچھ بھی ہے سبھی کچھ اس کا ہے. اگر اس کا اذن ہو جائے، وہ راضی ہو جائے تو ہر چیز فائدہ دے سکتی، اور اگر اس کا اذن نہیں تو کوئی بھی کام نہیں آ سکتا. نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی دوا، نہ کوئی ہسپتال، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اس لیے انسان کو ہر معاملے میں اصل بھروسہ اور توکل اور اعتماد اللہ ہی کی ذات پر کرنا چاہیے کہ کرنا اس نے ہے، کیونکہ ہر کام کا مکمل اختیار رکھنے والا وہ ہے. باقی انسانوں کو اس نے لمیٹڈ اختیار دے رکھا ہے اور وہ اختیار بھی جب کام کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے. ابو تمیمہ اپنی قوم کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کیا آپ ہی اللہ کے رسول ہیں؟ کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ پھر کہا کہ وہ کون ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو اور وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جب تم قحط سالی کا شکار ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے پیداوار ظاہر کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم کسی بیابان جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں اپنے مقام پہ پہنچا دیتا ہے؟ تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو اللہ ہی ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا کہ اور کوئی بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو توکل ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس توکل کے بغیر، اس یقین کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ناقص رہتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر ہم جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، جب وہ کچھ ہمارے لیے نہیں کر پاتے تو ہم ان سے پھر مایوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ اللہ ہی کی توفیق سے کر سکتا ہے۔ اگر اللہ اس کو توفیق نہ دے تو اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں احساس، محبت، آپ کی کیئر کا احساس، یہ بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے دل میں صحیح بات سجھانا بھی اللہ ہی کا کام ہے کہ اس مریض کو کیا دوا دو۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھوں غلط دوائی سے، غلط ٹریٹمنٹ سے چل بستے، وہ جان بوجھ کے نہیں بھی کرتے لیکن اس وقت ان کا دماغ ہی نہیں کام کرتا۔ ہم میں سے کسی کو نہ اپنے حافظے پر پورا کنٹرول ہے کہ ہم جس وقت جو چیز چاہیں یاد کر لیں۔ بہت سی چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں اور ہمیں بھولی بھی ہوتی ہیں، ہم ان کو ریکال نہیں کر سکتے۔ نہ ہمیں اپنی قابلیت پر پورا بھروسہ ہے، لیکن ہاں صرف اور صرف ایک ہستی یعنی اللہ کی ہستی وہ ہے کہ جو ہر کام کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے، اور پھر ہر چیز ہے بھی اسی کی، اس کی ملکیت ہے۔ دیکھیے بعض اوقات ایک شخص کے پاس کوئی قابلیت ہوتی ہے، اختیار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس ٹولز نہیں ہوتے، اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے لیکن آپ تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، وہ نہیں پہنچ سکتا، وہ جتنا بھی چاہے نہیں پہنچ سکتا کہ اس پر وسائل نہیں ہے۔ کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں بھوکا ہے، پیاسا ہے، مثلا سوشل میڈیا پہ کتنی ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں، فلاں جگہ کسی کو بلڈ چاہیے، کسی کو کھانا چاہیے، کوئی کہیں بھوکا ہے۔ سیریا کے حالات ہم پڑھتے ہیں، ریفیوجیز کے حالات ہم پڑھتے ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کرے، اور ایک ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا کرے، کیسے کرے، ہاتھ بندھے ہوئے، تڑپتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، رو بھی پڑتے ہیں ایسے حالات دیکھ کر، لیکن کر نہیں کچھ سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے، پھر وہ ذریعے نہیں ہوتے کہ جن سے ہم اس شخص کی وہ ضرورت پوری کریں۔ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے، دوسری نہیں ہوتی، تو ہم وہ مدد، وہ خدمت دوسرے کی کر نہیں پاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے۔ مثلا رزق کا مالک بھی وہی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی چلنے والے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے، لا تحمل رزقها۔ مثلا آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جانور گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، چھوٹا سا دماغ ہے، لیکن اپنا رزق کیسے کیسے تلاش کر لیتے ہیں اور جی رہے ہیں۔ نہ انہوں نے کہیں جمع کیا ہوا ہے، نہ اپنے پیٹھ پہ لاد کے پھر رہے ہیں، لیکن کون رزق دیتا ان کو؟ کس نے سمجھ دی کہ کہاں پہنچو اور کہاں سے تمہیں کھانا ملے گا؟ اگر ایک وقت کھایا تو اگلے وقت کا کچھ پتا نہیں ان کو، بلینک کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اگلے وقت کا بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی رزق کا مالک ہے۔ تو اگر انسان رزق کی کمی کا شکار ہو، رزق کی طرف سے پریشانی ہو، تو ہمیشہ سوچے کہ اللہ اتنی مخلوق کو کھلا رہا ہے، کیا مجھے نہیں کھلائے گا؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
وہ سننے والا جاننے والا ہے، تمہارے حالات بھی جانتا ہے، تمہاری دعائیں بھی سنتا ہے. اس کو پکارو، اس سے مدد مانگو، وہ دے گا. اور خوف سے باہر نکل آؤ، پریشانی نہ کرو، کیونکہ اس سے کوئی معاملہ درست نہیں ہوتا، سدھرتا نہیں ہے. اس وقت میں اللہ کو پکارو. پھر آپ دیکھیے کہ ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہمارے بولنے کی قوت، ہمارے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، ان سب کا مالک بھی دراصل وہی ہے. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. تو ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو کہو کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ یعنی جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر تمہارا تعلق بھی اسی سے ہونا چاہیے. تمہاری محبت، خوف، ہر امید، توقع، توکل، ہر چیز اسی کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، اس کو راضی کر لو، اس کے بن جاؤ. پھر اسی طرح ہر طرح کے خزانوں کا مالک وہی ہے. ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، مانگو گے تو ملے گی. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، یعنی لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، اگر تم اولین و آخرین، پہلے اور آخری، اور جن اور انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر کمی ہوتی ہے. میں سب کو دے سکتا ہوں اور پھر بھی میرے خزانے کم نہیں ہوں گے. اصل میں ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو آپ دیکھیے اپنے آپ کا جائزہ لیجیے کہ ہم اس وقت کرتے کیا ہے نا. ہم بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر کبھی رو دیتے ہیں، کبھی کسی کو کال کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بیان کرنے لگتے ہیں. اگر یہ ساری انرجی جو ہم نے ان کاموں پہ لگائی ہے نا، وری وری وری، فکر فکر فکر، اس سے بات اس سے بات، پریشان پریشان، اس ساری انرجی کو اکٹھا کر کے دعا پہ لگا دے، دیکھیں کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. شیطان ہمیں دعا بھلوائے رکھتا ہے، اور جب ہم دعا کرنے لگتے ہیں نا تو ہمارے منہ سے لفظ بھی نہیں نکلتے، ہم کہتے ہیں کیا کہیں. اتنا غلبہ ہو جاتا ہے ہم پر اس غم کا، اس دکھ کا اور اس پریشانی کا کہ دعا ہی بھول جاتی، دعا کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے. اور کبھی الفاظ ہوتے ہیں تو ہم ایسے فر پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا ادھر ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو سچ پوچھے تو ہم تو دعا کا سلیقہ بھی نہیں جانتے. اگر جاننے کا مطلب یہ کہ ہم اس طریقے پہ نہیں مانگتے کہ جس پر مانگنا چاہیے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کو وہ سنبھال سکتا ہے. کبھی ہمیں خوف ہوتا ہے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، کبھی گھر سے باہر نکلے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر دیں، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. کیسے کیسے خوف لاحق ہوتے ہیں. کیا کہا کریں، اللہ تیری حفاظت میں، تو ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، تو میرے بچوں کی بھی حفاظت کر. ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنی حفاظت خود بھی نہیں کر سکتے. سوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، کیا کاٹ جائے، کیا کچھ پتہ نہیں. ایک دفعہ میں کسی سے ملنے کے لیے گئی تو پتہ چلا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا. بہت ایک بزرگ خاتون ہے، بہت ہی نیک خاتون، شارجہ میں ہوتی ہے، اور انہوں نے بہت سی اسی طرح وہاں پر مدرسے وغیرہ کھولے اور دین کا بہت کام کرتی. تو مجھے کسی نے بتایا تو میں نے کہا چلے ان سے ذرا چل کے ملتے ہیں. انسان ایسے لوگوں سے کچھ سیکھتا ہی ہے
جن کی اتنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور اتنا ان کے دبئی گورنمنٹ وغیرہ کے اندر ان کا اتنا ریگارڈ ہے کہ وہ ہر ایک کو اجازت نہیں دیتے اس طرح کے کاموں کی نا، تو کسی کسی کو دیتے ہیں. تو ان کا چلے ان سے جا کے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو ان کا کہ آپ لوگ آ جائیں. لیکن جب ہم گھر پہنچے تو گھر نہیں، تو پتہ چلا کہ ان کو اچانک ہاسپٹل جانا پڑا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ رات کو سوتے ہوئے شاید بازو ان کا اپنے ہی نیچے آ گیا، یہ کیا ہوا، تو وہ شاید بازو اتر گیا یا مجھے پوری طرح یاد نہیں. تو بہرحال وہ ہسپتال میں جا کے وہ پٹی وٹی کی اور وہ ہاتھ باندھا ہوا. اور تو میں نے کہا کہ ہمیں تو خود بھی نہیں پتا کہ ہم اپنے ہی بازو کے اوپر ایسے یعنی اپنے آپ کو خود ہی سوتے ہمیں نقصان دے دیں، ہمیں کیا پتا. ہم ایسے آنکھ کھجائیں کچھ کھجائیں کہیں نشان پڑ جائے کچھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس قدر ہماری حفاظت کر رکھی ہے کہ ہم روز آرام سے سو جاتے ہیں، صحیح سلامت اٹھ بیٹھتے ہیں، کبھی شکر بھی ادا نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا دراصل وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اسی طرح کسی بھی قسم کی بھلائی اور کسی قسم کی تکلیف پہنچانے پر بھی وہ پوری طرح قادر ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھر اسی طرح نفع نقصان کا مالک وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان رکھو ساری امت بھی مل کر اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ تمہیں پہنچ کے رہے گا، کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور اگر سارے مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. تو خوف تو نکل جاتا ہے اور پھر امیدیں بھی اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہیں کہ نفع بھی اس کے ہاتھ میں، نقصان بھی اس کے ہاتھ میں. تو مجھے ڈرنا اسی سے چاہیے، مجھے امید بھی اسی سے لگانی چاہیے، بندوں سے نہیں. عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے. ہم ڈرتے رہتے ہیں نا کہ ہماری بےزتی ہو جائے گی، لوگ باتیں کریں گے، فلاں بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. عزت اور ذلت سب کچھ اس کے ہاتھ میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کسی معاملے میں ہمیں بہت فکر ہوتی ہے، اچھا فکر کر کے ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. بیمار ہوتے ہیں، کسی کو ہارٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اور بیماری نکل آتی، کوئی ذہنی پریشانی کا بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو جو بھی ہمارا کوئی معاملہ ہے جس پر بھی ہم پریشان، اس کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ اس معاملے میں تو ہی مجھے کافی. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، اسی نے پیدا کیا. بعض اوقات آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا کریں گے، کیا کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، ایسا کیسے ہوگا، ویسا کیسے ہوگا. کتنی چیزیں پریشان کرتی ہیں ہمیں. بس اللہ سے باتیں کر لیا کریں اور یہ کہا کریں کہ اللہ تو انہیں پیدا کیا نا ان کو، اور ہر چیز پر حکم بھی تیرا ہی چلتا ہے، تو ان کے حق میں خیر کا حکم کر دے اور ان کے معاملات کو درست کر دے. سورۃ یوسف میں آتا ہے ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اس پر بھروسہ کریں. پھر سارے معاملات اسی کی طرف پلٹتے ہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں وہ صرف کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو بس کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی.
مشکل سے مشکل ترین کام اس کے لیے صرف کن کہنے کی دیر ہے. یہ ہمارے لیے مشکل ہے، امپاسبل، اس کے لیے کچھ بھی امپاسبل، سب کچھ پاسبل ہے. پوری دنیا مل کے جس چیز کو پاسبل نہیں کر سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صرف کن کہہ کے پاسبل کر سکتا، ممکن ہو سکتا ہے، وہ ہو جائے گا. اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے ان معاملات کے بارے میں جو آپ کو امپاسبل لگتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے کا، شاید نہ ہو. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ ہمیں خوف زدہ کرے، غمگین کرے، محتاجی کا اندیشہ دلائے، کیونکہ وہ انسان کے دل میں یہی وسوسے ڈالتے ہیں کہ اب تمہارا کیا ہوگا، اب تمہارے پاس جاب نہیں ہے، اب تمہارے پاس کام نہیں ہے، اب تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اب تمہارے پاس یہ نہیں، یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا. حالات بدلتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور پھر ویسے بھی اس کی طاقت اور قدرت کے بغیر تو کوئی چیز ممکن ہی نہیں. ہم کتنی خوشی سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں. یہ جتنی چیزوں کے ہم مالک ہیں نا، یہ ٹیمپریری. آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سوچئے ان کے بارے میں. اور جتنی چیز ہم خریدتے رہتے، یہ خرید، وہ بنا، وہ، اور اس وقت یہ نہیں سوچتے کل میں چلی جاؤں دنیا سے تو یہ سب کچھ کہاں جائے گا، کیا بنے گا اس کا، کون مالک ہوگا اس کا. دوسروں کے لیے تو وہ چیزیں irrelevant. جن چیزوں میں میری جان ہے اور جن چیزوں کو میں اتنا اپریشیٹ کرتی ہوں، جن کو آج میں اپنی ملکیت کہتی ہوں، بس ہمارا تو وہی ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں یا استعمال کر لیں. باقی ہمارا کچھ نہیں. جو باقی بچنے والا ہے ہمارے مرنے کے بعد وہ سب دوسروں کا ہے، ہمارا نہیں ہے وہ. ہاں، اگر اپنی زندگی میں ہم اپنے ہاتھ سے کوئی بھی چیز، چھوٹی سی چیز کسی کو دیتے ہیں، چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا ہے، وہ ہمارے حصے میں لکھ دیا گیا اور وہ قیامت کے دن ہمیں مل جائے گا، وہ نہیں ضائع ہوا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو بکری ذبح کی گئی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ بکری ذبح کی گئی تھی اور اس میں سے بس اتنا سا وہ ٹکڑا بچ گیا، باقی سب چلا گیا. تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ بچ گیا ہے، یہ نہیں، یعنی جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، وہ محفوظ ہو گیا. تو ہمارا مائنڈ سارا دن اسی طرح کام کرتا ہے کہ جو کسی کو دے دیا وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور ہمارا تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے اس وقت. حالانکہ ہمارا یہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، ہمارا وہ ہے جو ہم نے دے دیا ہے. اور اس طرح پھر انسان کتنی خوشی سے دیتا ہے جو بھی دیتا ہے، اور دے کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں دینے کے قابل ہوا، کہ میرے آگے کے لیے کچھ جمع ہو گیا. اور اسی سے پھر انسان کے اندر اخلاص بھی آتا ہے. اسی سے پھر انسان کے اندر بندوں سے کوئی لالچ، حرص، توقع، طمع نہیں رہتی. اور جب بندوں سے توقع نہیں رہتی تو پھر انسان مایوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کیا رسپانس دیتے ہیں. ورنہ تو انسان اپنے بچوں سے اتنی توقعات لگا بیٹھتا ہے کہ اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتے تو ہم اسی پر ہی غمگین رہتے کہ اس نے ہمیں پوچھا نہیں، اس نے ہمارا خیال نہیں کیا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ان سے ناراض ہوتے رہتے. اور یہ بات میں نے اپنے والد سے سیکھی تھی عملی زندگی میں. جب ہم پڑھ رہے تھے اور چھوٹے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی آپ کے لیے کرتے ہیں نا، تو ہم اس کو احسان نہیں سمجھتے، ہم اس کا صلہ اللہ سے چاہتے. میں نے کہا ہے، کیونکہ ہمارے تو آس پاس ہر کوئی یہ کہتا تھا میں نے بچوں کو ایک ساتھ یہ کیا، وہ کیا، میرے بچے یہ کرتے. لوگ عام طور پر جو کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل ایک نئی سی بات میں نے سیکھی کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں. ہمیں کچھ بھی توقع نہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، بس آپ اللہ کو راضی کریں. تب آپ خود سوچئے کہ جو ماں باپ یہ سکھائیں کہ جاؤ تم اللہ کو راضی کرو، کیا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں آج بھی میرے والد وہ واحد شخص ہیں کہ جن کو میں کہیں بیٹھ کے کسی بھی وقت یاد کروں تو میں رو سکتی ہوں. وہ محبت کس نے ڈالی؟ وہ محبت صرف اس لیے نہیں تھی کہ وہ میرے باپ تھے، وہ محبت اس لیے تھی کہ انہوں نے اللہ سے جوڑا اور اللہ کی پہچان کروائی، اور اپنی عملی زندگی کی مثال سے ہمیں سکھایا کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں. ایون جو بچے اللہ نے دیے یہ بھی اللہ کے ہیں، امانت ہے ہمارے پاس، اور ان پر جو کچھ ہم خرچ کریں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی اچھے کام کریں اس کا بدلہ ہم وہاں چاہتے ہیں. اگر وہ پڑھ لکھ جائیں، آگے پڑھیں پڑھائیں، تو وہ بھی ہمارے آخرت کے لیے اجر کا باعث بنے. ان کی طرف سے ہمیں کیا جواب ملتا ہے اور کیا نہیں، اس کی فکر نہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور شادی جلدی ہو گئی،
جب تک میری شادی ہوئی تو اس وقت ماشاءاللہ وہ ہیلدی تھے، صحت مند، بعد میں بھی کافی عرصہ رہے، تو مجھے ان کی کسی خدمت کا موقع نہیں ملا، بس سوائے اس کے چھوٹی موٹی جو جیسے ہوتا پڑھنے لکھنے کے دوران گھر میں. تو میں سوچتی ہوں کہ ان کی نیت بھی کیسے کام آئی نا، کہ ہم ان کے لیے عملی طور پہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن جو انہوں نے پڑھایا لکھایا سکھایا وہ آگے دے رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں میک شور کرتی کہ کوئی دن میری زندگی کا ایسا نہ جائے کہ میں ان کے لیے دعا نہ کروں. تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن جب ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا کی محبت دیتے ہیں اور پھر ان کو اس لیے کسی قابل بناتے تاکہ وہ ہمیں کچھ کما کر دیں یا ہماری دنیا بنا دیں، تو پھر بعض اوقات وہ جب دنیا ان کے ہاتھ میں آتی ہے نا تو وہ کسی اور طرف رخ کر جاتے ہیں. پھر سوائے ڈپریشن کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، صرف دکھی ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ اتنا کیا اور اب ان کی شادی کی تو بیوی کو لے کے تو سلام دعا کا بھی روادار نہیں. اس کے بعد انسان جس طرح پھر ٹوٹتا ہے اولاد کی بے وفائی سے اور بے رخی سے، وہ کس قدر غم اور پریشانی کی بات بنتی. ٹھیک ہے اولاد کا فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں، لیکن بعض اوقات کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں ان کی، چاہنے کے باوجود وہ نہیں کچھ کر سکتے. میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کو خیال رکھنا نہیں چاہیے، بچوں کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن وہ کب رکھیں گے؟ جب اللہ سے ڈریں گے، جب ان کے دل میں بھی اللہ کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا تب. ورنہ اگر دنیا کے ڈر سے کریں گے تو ہاں وہ جب جہاں دنیا کی باتوں کا خوف ہوگا وہاں تو آگے آ جائیں، لیکن جہاں دنیا والے دیکھنے والے نہیں ہوں گے وہاں وہ پیچھے ہی رہیں گے، اس وقت نہیں کام آئیں گے. کیونکہ ہم بھی دنیا سے ڈرتے تھے، بچوں میں بھی دنیا کا ڈر ڈالا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہی نہیں کی، لہٰذا اللہ کی خاطر کچھ بھی کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں. ہم نے خود دنیا سے محبت کی، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالی، اور جب وہ دنیا کی محبت میں ہم سے جدا ہوئے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑا. اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس معاملے میں پھر اللہ ہی سے بات کرتا ہے کہ اللہ میری اس مشکل، میری اس دکھ، میری اس تکلیف، میری اس پریشانی میں تو میری مدد کر. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرتا ہے. کچھ بھی معاملہ ہو، صرف مال و دولت نہیں، کوئی بھی چیز، کیونکہ ہر طرح کا رزق، ہر طرح کی خیر پہنچانا اللہ ہی کا کام ہے. اور انسان یہ یاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں. سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا کچھ سمجھ رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہے نہ زمین میں ذرہ برابر کے مالک نہیں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے. اللہ ہی اکیلا سب چیزوں کا مالک ہے، اس کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں. اور جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو سہارا سمجھے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، حالانکہ سب سے کمزور گھروں میں سے مکڑی کا گھر ہے. کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی باقی سہارے ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کا جالا، ہم جالے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے بھی ہونے لگے تو کیا بنے گا؟ سارا آپ کے ہاتھ میں لپٹ جائے گا. اللہ کے سوا کوئی ایک مکھی بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتی. کہاں یہ کہ کوئی کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہو سوائے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے. تو انسان ہر معاملے میں اپنے رب کو اپنے لیے کافی سمجھے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہیں مرے گا، باقی سب انسان مرنے والے، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو. کتنی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور جوان اولاد فوت ہو جاتی، جن کو انسان سہارا سمجھتا وہ ہم سے پہلے چلے جاتے ہیں. کبھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور باپ چلے جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری سناتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تم اس کو کافی نہیں سمجھتے؟ اور پھر یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کو کافی سمجھے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرو، اس پر ہی توکل کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ ہمارے اسلام کا تقاضا بھی ہے
فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، مومن ہو تب بھی، مسلم ہو تب بھی اللہ پہ بھروسہ کرو، اور وہ تمہارے کام بنانے کے لیے کافی ہے. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. وکفی بربک وکیلا، سورۃ الاسراء میں آتا ہے تیرا رب کافی کارساز ہے. وکفی بربک ہادیا ونصیرا، تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. پھر اسی طرح ہر وقت کافی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الحسیب ہے، یعنی کفایت اور حمایت میں کافی ہے، اور اللہ بندے کو ہر وقت کافی، ہر وقت. جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے، کوئی کچھ پلان کرے، کوئی پروجیکٹ بنائے، کوئی بزنس شروع کرے، بڑے سے بڑا کوئی پروگرام بنائے، یا پھر چھوٹے سے چھوٹا کوئی ڈیسیژن لینے لگے کہ ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور جا کے گروسری کرنی، گاڑی کی طرف جا رہے ہیں، اس چھوٹے سے راستے میں بھی اللہ سے بات کرے کہ تو میرے لیے کافی ہے، میں تیرے سہارے پر یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو کم سے کم وقت میں اچھے سے اچھا کام کروا دے تاکہ میں باقی وقت میں تجھے یاد کر سکوں، کسی اور کی خدمت کر سکوں، تیرا حق ادا کروں یا بندوں کا کوئی حق ادا کروں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنا وقت لگ جاتا ہے اس کا کہ باقی نمازوں میں بھی بھگدڑ ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کے حق بھی ادا نہیں ہو پاتے، کیونکہ اللہ کی مدد ہی ہم نہیں مانگتے. جب کسی کام کے شروع میں اللہ کا نام آ جاتا ہے نا تو اس کام میں برکت ہو جاتی، جیسے بسم اللہ کہتے ہیں ہم. اور قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الرحمن میں تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال و عزت والا ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ جس چیز میں ہم اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں وہ کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کام آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ اتنی جلدی میں اور اتنی آسانی سے یہ کام ہو گیا. تو جب کسی کام کا ارادہ کرے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لیں، مثلاً کوئی بھی آپ نے کام ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، اب وہ دل میں ایک خلل ہے، پتہ نہیں یار رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کریں یا نہ کریں انہیں، جب آپ ڈیسیژن لے لیں بس اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے. کیونکہ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں کہ جس میں مشکلات نہ ہو، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ مشکل تو ہوتی ہی. پھر اسی طرح اگر لوگوں کا ڈر ہو، لوگ منہ موڑ رہے ہوں، تو اس وقت بھی ڈپریشن کا شکار ہونے کے بجائے اللہ کو کافی سمجھے. کل پرسوں میں پڑھ رہی تھی کسی کا مسئلہ، تو اس میں بچی نے لکھا ہوا ہو کہ کسی کاؤنسلر سے مشورہ کر رہی تھی کہ میری دوست نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ سے میں بہت ڈپریشن میں چلی گئی. بہت دفعہ انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ویسے ہی کہیں چلا جاتا ہے، کبھی ویسے کوئی ناراض ہو کے آپ سے دوستی تعلق چھوڑ دیتا ہے، کئی باتیں ہو جاتی ہیں. تو جب کبھی لوگوں کے اعراض کا فکر ہو کہ لوگ منہ موڑ جائیں گے، کسی کا بھی، اپنے ہو پرائے ہو، اس وقت بھی کہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل. کبھی آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں کسی بزنس میں، کبھی کوئی عین کسی وقت میں آپ کو دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، 100 مسئلے ہوتے ہیں، لوگ کتنی شکایتیں پھر ہو جاتی ہیں لوگوں کو، اور اسی جھنجٹ میں ہی لوگ اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. شکوے شکایتیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، کچھ غیبتیں ہو گئی، کچھ الزام ہو گئے، کچھ سچ کچھ جھوٹ، اور کچھ اپنے زخموں کو کریدتے رہتا ہے انسان. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر اگر لوگ اعراض کریں، منہ موڑ جائیں، تو کہہ دو مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. پکار کے تو دیکھ، یہ کلمہ پڑھ کے تو دیکھ. کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہے نا کہ جس انسان سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں محبت کرتا، وہ کسی اور طرف جا رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے. ایسی پریشانیوں میں بھی یہی پڑے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی آپ سے منہ موڑ لیتا ہے، آپ کو آپ کا حق نہیں دیتا، آپ کی کیئر نہیں کرتا، آپ کا خیال نہیں رکھتا، اس وقت بھی یہ پڑھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے تو میرا رب ہی کافی.
پھر آپ دیکھیے کہ نہ آپ کو تنہائی کا غم ہوگا کہ میں اکیلی کیوں، آپ کو یہی احساس ہوگا میرا رب میرے ساتھ ہے. تو وہ ہوتا نا ایک لونلینس کی فیلنگ کہ میرا کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں. اور خاص طور پر آپ دیکھیے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ مصروف رہتے ہیں، بزی ہوتے ہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے غم دکھ بھولے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، گھر میں ہوتے وہ منہ نہیں دکھاتے کیا ہے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. پچھلے دنوں میں کسی کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی، ڈاؤن ٹاؤن گئی ہوئی تھی، راستے میں وہ خاتون اپنے بچوں کا ہی بتا رہی تھی پر ان کے بچوں کا. میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہتی 6 بچے ہیں. میں نے کہا کہاں ہوتے ہیں؟ کہتے ایک پاکستان ہوتے باقی یہی ہوتے ہیں. اور وہ 70 سال سے اوپر کی خاتون تھی اور اکیلی رہتی تھی، کمر میں تکلیف اور بیماریاں وغیرہ، تو اکیلی رہتی تھی. مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں سے کہوں آپ کیوں اکیلی رہتی ہیں اگر آپ کے 5 بچے یہاں رہتے ہیں، کوئی مسز آگا میں، کوئی برمپٹن میں، کوئی ملٹن میں، کوئی ادھر کوئی ادھر. میں نے کہا بیٹا بھی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں بیٹا بھی ہے. وجوہات کوئی بھی ہوگی. پھر بات ہو رہی تھی تو کہنے لگی کہ میری نواسی ہے تو میں تو جاتی بھی ہوں ملنے جب کبھی، تو وہ تو نیچے بھی نہیں اترتی کمرے سے، میں تو شکل بھی دیکھنے کو ترستی ہوں. میں نے کہا کیا وجہ؟ کہتے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کی پڑھائی بہت ہوتی ہے. میں نے کہا اس دنیا میں کوئی کچھ بھی بن رہا ہو نا، ہر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے اور دوستوں کے ساتھ دنیا بھر کے لوگوں سے چیٹنگ ہو رہی ہے، اس کا حال اس کا حال. جب ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم جس سے مرضی باتیں کریں، لیکن اپنے ماں باپ اور نانی نانا یا جو بھی ہمارے بوڑھے رشتے دار خاص طور پر، ان کے لیے وقت نہیں کہ اتنی دیر بھی آ کے انسان پاس بیٹھے سلام دعا کرے، حال چال پوچھے، تھوڑی سی کیئر کرے اور اس کے بعد اجازت لے کے چلا جائے. ان کے دل میں یہ دکھ تو نہ ہو کہ مجھے تو وہ شکل بھی نہیں دکھاتے تو میں ان کے گھر کیا کرنے جاؤں. 2-3 سال پہلے انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک خاتون سے ملاقات ہوئی. وہ بھی بڑھاپے میں، شدید بڑھاپے میں اور بیمار بھی، اور وہ بھی اکیلی رہتی تھی. ان کی بیٹی بھی کچھ دور رہتی تھی کہ ہاں وہ آ جاتی ہے دن میں دیکھ کے چلی جاتی ہے. تو یہ بہت سے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے. پچھلے دنوں درس میں کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر جو بوڑھے لوگ ہیں بہت مشکل ہے ان کی زندگی. تو تفصیل بتانے لگی کہ کہتی ہے میں نے والنٹیئر کیا تھا ایک کسی آرگنائزیشن کے ساتھ. تو وہ پہلے ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں کہ ان کے پاس کیسے جانا ہے اور ان سے کیا باتیں کرنی ہے اور ان کے ساتھ کس طرح کی ڈیلنگ کرنی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ ہماری ڈیوٹی بھی لگتی ہے تو صرف 6 مہینے کا ٹائم ان کو ملتا ہے، کیونکہ کلائنٹس اتنے زیادہ ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ جن کو اور کچھ نہیں، صرف کمپنی چاہیے تھوڑی دیر کہ کوئی روز ان کو وزٹ کر لے اور ان کا حال چال پوچھ لے اور یہ دیکھ لے کہ دوا کھائی ہے یا نہیں کھائی. کیونکہ وہ بعض اوقات ایک وقت میں ایک ڈوز کی بجائے 2 ڈوز لے لیتے ہیں کیونکہ ذہن کام نہیں کرتا، کبھی دوا کھانا ہی بھول جاتے ہیں، کبھی اور کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں. یعنی میں تو اتنی ڈیٹیل بتا ہی نہیں سکتی کہ جو اتنی تکلیف دہ باتیں تھی کہ لوگ صرف کسی کی شکل دیکھنے اور کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بھی ترستے ہیں. اور ایسا نہیں کہ ان کے بچے نہیں ہوتے، بچے ہوتے ہیں لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے. ایسی کبھی بھی تنہائی ہو انسان کو یا کبھی بھی ایسی کوئی کیفیت ہو تو پناہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا. آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ جن کے ساتھ آپ کچھ دیر گزارے. کیونکہ انسان جو ہے نا انس سے، ہر انسان کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے، اکیلا کوئی نہیں رہ سکتا. اکیلا رہنا جو ہے نا انسان کے لیے ایک عذاب کی قسم. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ چاہے کسی سے کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی بھی ناراضگی نہ ہو، لیکن اگر کوئی کچھ دن منہ نہ دکھائے نا تو خواہ کی ناراضگی بننے لگتی، شیطان ایسے ایسے وسوسے دل میں ڈالنے لگتا ہے. تو کسی بھی قسم کی تنہائی، بعض اوقات لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے کچھ لوگ تنہا ہوتے ہیں، ایسے میں بھی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ایسی کنٹینٹمنٹ اللہ آپ کو دے گا، ایسا اطمینان، ایسا سکون کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اکیلی ہوں تو اللہ کا ذکر کروں، اکیلے ہوں تو اس کے لیے تمہیں اپنا کچھ پڑھوں، کچھ نماز پڑھوں، یعنی پھر آپ کی عبادت میں ایک حلاوت پیدا ہونے لگے گی. وہ تنہائی آپ اپنے رب کے ساتھ جب گزاریں گے تو اس میں ایک لذت پیدا ہو جائے گی، اس میں ایک خوشی پیدا ہو جائے گی. تو یہ جو لوگوں کا اعراض ہے اور لوگوں کی طرف سے جو توجہ کا نہ ہونا ہے،
تو اس کا حل بھی یہی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اسی طرح اگر کوئی چیز غمزدہ کرے، آپ دکھی ہو، اس وقت بھی انسان اللہ ہی پر بھروسہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، بعض گھروں میں یہ عادت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع کیا کہ اگر 3 لوگ بیٹھے تو 2 سرگوشیاں نہ کریں، اشاروں سے آپس میں باتیں نہ کریں، چپ کے باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ چیز دوسروں کو غمگین کرتی ہے. تو ایسے میں بھی انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ اگرچہ بڑے کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو جب منافقوں سے خطرہ ہوتا تھا یا وہ آپس میں اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو مسلمانوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے خلاف کوئی سازشیں کرتے، وہ کرتے بھی تھے وہ راتوں کو جمع ہو کر. تو ایسی صورت میں کسی بھی لیول پر اگر یہ چیز انسان کو غمگین کرتی ہے کہ دوسرے لوگ مجھے اپنے مشورے میں شامل نہیں کرتے، میری بات کا جواب نہیں دیتے، یا مجھے شریک نہیں کرتے اپنی گفتگو میں، یعنی وہی پھر بات دوبارہ آ جاتی ہے آئسولیشن کی اور تنہائی کی اور لیفٹ آؤٹ فیل کرنے کی، غمگین ہونے کی. تو ایسے میں بھی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ توہمات ہو جاتے ہیں یا انسان کو کسی چیز سے برا شگون لیتا ہے، انسان کے اندر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اگرچہ اسلام میں بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، لیکن کبھی ایسی فیلنگ انسان کے اندر آ ہی جاتی. تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمہیں کسی کے بارے میں سوء ظن ہو جائے تو اس کی چھان بین نہ کرو. جب تم کسی سے حسد کرنے لگو، یعنی دل میں اگر ایسی کوئی بات آ جائے تو ظلم نہ کرو، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو. اور جب تمہیں اپنے کسی کام کے بارے میں بدشگونی ہو جائے تو اپنے کام کو جاری رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو. ہمارے معاشرے میں تو خیر طرح طرح کے توہمات ہیں، وہ کالی بلی رسہ کاٹ گئی یا اور چیزوں سے لوگ برا شگون لیتے ہیں. ایسی صورت میں جب کسی بھی چیز پر شیطان دل میں یہ ڈالے نا کہ اب یہ ہو گیا تو اب یہ تمہارا کام نہیں ہونا، اس نے نہ کر دیا اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو کام کرتے چلے جائیں، کام نہیں روکیں. کبھی انسان کہتے ہیں اس کی نظر لگ گئی ہے، فلاں ہو گیا فلاں، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرے اور اللہ پر بھروسہ. اسی طرح جب کسی کی طرف سے یہ شک اور اندیشہ ہو کہ یہ نقصان دے گا مجھے، نقصان کا اندیشہ ہو، اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ان سے کہو اگر ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب کوئی اذیت دے اس وقت بھی حسبی اللہ کہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کافر اور منافقوں کا کہنا مت مانیے، ان کی اظہار آسانی کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ ہی ہر چیز کا نگہبان. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ پر الزام لگاتا ہے اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا دفاع کرے گا. اصل میں یہ چھوٹی چھوٹی یہ ساری سچویشن کسی نہ کسی درجے پر ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں ہمیں، لیکن اس وقت ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کریں کیا، پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے ہماری، جیسے کوئی بزنس ڈیل ہے یا ویسے کوئی کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو آپ رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے ہائر کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی انسان ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے بعض اوقات کہ میں رکھوں کہ نہ رکھوں، پتہ نہیں یہ صحیح کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. خاص طور پر اگر کوئی شخص یعنی آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے جس کو آپ پوری طرح جانتے بھی نہیں ہیں. ایسے تمام موقعوں پر اور ایسے تمام معاملات میں بھی انسان اپنے آپ کو ٹینشن، پریشانی، غم، حزن سے بچانے کے لیے، بے فکر کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرے اور ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرے. پھر اسی طرح فیوچر کے جو خوف ہیں، ذاتی ہو
یا ویسے اجتماعی طور پر جیسے دجال کا ڈر ہے. ویسے آج کل تو کم ہی کوئی ڈرتا ہے دجال سے، لیکن ہے ڈرنے کی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو جو یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو دجال اس شخص پر قابو نہیں پا سکے گا. وہ کیا کہے، لست ربنا لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک. تو اس پر دجال کا کوئی بھی زور نہیں چلے گا، یعنی اس کا انکار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرے. چلو دجال تو بہت ہی بڑا فتنہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، جب کسی کی طرف سے بھی آپ کو یہ خوف ہو کہ یہ آپ کو دبا جائے گا یا آپ کو نقصان پہنچائے گا یا آپ پر غالب آ جائے گا، تو ایسے موقع پر مثلا کوئی شخص کسی جاب پر ہے اور وہاں اس کا باس جو ہے وہ بائس ہے، مطلب اسلامو فوبیا ہے اس کو، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ خواہ مخواہ آپ کے اوپر دھوس ڈالتا ہے کہ میں جاب سے نکال دوں گا یا ترقی نہیں ہو سکتی یا کسی بھی قسم کا. تو ایسے میں انسان اپنا کام صحیح طور پر کرتا رہے اور باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. پچھلے دنوں کلاس میں کسی نے واقعہ شیئر کیا تھا اپنے ہسبینڈ کا، کہ کس طرح ان کے ہسبینڈ کو ایک دن چونکہ نماز کے لیے وقت لیتے تھے تو اس کا باس جو تھا وہ خوش نہیں تھا، تو اس نے ایک دن دھمکی دی کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو میں تمہیں جاب سے نکال دوں گا. اگلے دن جب وہ آیا تو وہ شخص خود نکالا جا چکا تھا اور ان کی وہاں پروموشن ہو گئی. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کیا ہو جائے، یعنی جو شخص ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں اپنے عہدے کی بنا پر یا طاقت یا مال کی بنا پر تمہیں نقصان دوں گا، تو وہ خود کسی مصیبت میں پڑ جائے. کوئی ہم سے طاقتور ہو یا کوئی ہم سے کمزور ہو، کوئی کسی بھی طرح ہو، آپ اللہ کا سہارا پکڑ لیں، اور جو اللہ کا سہارا پکڑ لیتا ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا. اسی طرح جب قیامت کا خوف آئے، موت کا، کل ہی میں ایسے مغرب کی شاید نماز پڑھ رہی تھی، ایک دم اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے پل سرات کی میں حدیث پڑھی تھی، تو اس میں جو ڈسکرپشن تھی کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز اور اندھیرا ہی اندھیرا اس پر، اور اکیلے، کہ 3 موقع ہوں گے جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اچھا، وہ ایک عجیب نقشہ میرے سامنے بنا کہ رات ہے، تنہائی کی، بے شک لوگ ہیں لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا، اور اس کو پار کرنا ہے، اور جس کے عمل جتنے اچھے ہوں اتنی تیزی سے وہ پار کرے گا. تو میں نے کہا کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس سے گزرنا بھی لازم ہے. یوں مجھے اتنا ریئل لگا جیسے ابھی کوئی چیز میرے سامنے آنے لگی اور مجھے اس پہ چڑھنا ہے. ایک دم میں رونے لگی. تو میں نے کہا یا اللہ، میں تو بہت ہی کمزور بندی ہوں، میں کیسے پار کروں گی، تو ہی سہارا. اسی طرح قبر کا اکثر خیال آتا ہے نا، سبھی کو آتا ہوگا، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی. تو میں اکثر کبھی کسی سے پوچھتی رہتی اچھا یہاں قبریں کیسی ہوتی ہیں، مٹی کیسی ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی جو مٹی ہے وہ گیلی ہوتی ہے نا. کیونکہ میں جب برف بہت پڑی نا پچھلے دنوں، یہ کہہ رہی تھی کہ قبرستان میں بھی پڑ گئی ہوگی نا اسی طرح، قبریں برف کے نیچے دبی ہوئی ہوں گی، اور وہ وہاں سے اٹھانی کس نے ہے، وہ تو سارا پانی اندر ہی جائے گا. تو ٹھیک ہے تابوت کے اندر ہی ڈال کے دفناتے ہیں، لیکن بہرحال چاہے بندہ کی روح کہیں اور ہو، اسے ہوش ہو نہ ہو، لیکن ایک جسم تو ہمارا ہوگا نا اس زمین کے اندر، یہاں ہے یا وہاں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہاں ہے. اللہ اچھے نیک لوگوں کا مرنے کے بعد بھی ساتھ دے. لیکن تو اس وقت بھی کون ساتھ ہوگا، کوئی بھی نہیں. پھر کیا کہنا چاہیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تیرا سہارا، تیرا بھروسہ، تو راضی ہے. یعنی چاہے قبر کے اندھیرا ڈرائے یا موت ڈرائے، موت کے وقت کون ساتھ دے، کوئی ڈاکٹر کام آ سکتا ہے. کل میں کسی کے یہاں درس تھا، وہاں گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ریسنٹلی میری بہن کا انتقال ہوا اور مجھ سے چھوٹی تھی عمر میں. تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو ان کو تو کہنے لگی کہ شاید برین ٹیومر ہو گیا تھا، کینسر ہو گیا تھا. کیا کہتی کہ 1 سال ان کو لگا کہ آہستہ 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 ان کا جسم کا ایک 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 اس نے کام کرنا چھوڑا، اور آخری وقت کے بھی کچھ چیزیں بتا رہی تھی. تو اتنا ڈر لگا کہ یا اللہ جان آسانی سے جلدی بس نکال لینا. کون کام آئے گا، پاس کھڑے کوئی بھی کام نہیں آ سکتا. حسبی اللہ و نعم الوکیل.
ایسے موقعوں پر بھی اللہ ہی کافی. یعنی جہاں جو چیز بھی مشکل لگے، دنیا کی یا آخرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں. ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے، اپنا کان لگا دیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کب اس کو حکم دیا جائے گا. تو مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا یہی کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کارساز ہے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے. تو اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ رب ہمارے لیے کافی ہے اور اسی کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں؟ تو رب کی کفایت جو ہے وہ دو طرح کی، ایک عام ہے ایک خاص ہے. عام کیا ہے؟ جیسے دنیا کے سارے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کافی ہونا، یعنی دین اور دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں انسان خوف زدہ ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، تو ان سب کے معاملے میں نقصان سے بچنا اور فائدے کا حاصل ہونا، اس کا مالک اللہ کو سمجھے. یعنی ہر مشکل اور ایون ہر فائدے کی جگہ جو ہے اس میں یہی سمجھے کہ اگر یہاں سے فائدہ ہوگا تو یہ اللہ ہی دے گا، اور اگر یہاں سے نقصان ہے تو اس سے بچائے گا بھی اللہ. تو یہ کفایت عام ہوتی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندوں کو ان تمام چیزوں میں کفایت کرنا جو انہیں ان کے دین اور دنیا کے معاملے میں پریشان کریں، جیسے فائدے کا حصول اور نقصان کا دور ہونا. پھر ایک خاص کفایت ہوتی ہے، اور خاص کفایت جو اللہ کے متقی اور متوکل بندوں کو حاصل ہوتی، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اللہ ان کے دین اور دنیا کو درست کرتا ہے. جیسے شروع میں نے کہا تھا نا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کافی ہے اور آپ کے پیروکاروں کو بھی کافی ہے. وہ کون سا ایسا خاص بندہ ہوتا ہے کہ جس سے رب کافی ہو جاتا ہے؟ جو اس کی عظمت کو پہچانتا ہے، جو اس کی طاقت کو سمجھتا ہے، قوت اور قدرت کو جانتا ہے. دیکھیے اللہ تعالی کا بندے کے ساتھ معاملہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. جس درجے کا ہمارا اللہ سے تعلق ہے اسی درجے کی مدد آئے گی. جتنا زیادہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، جتنا زیادہ اس پر بھروسہ ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ہمارے معاملات کو سنبھالتے ہیں. ہمارا بھروسہ کم ہے تو کم، زیادہ ہے تو زیادہ. اچھا اسی طرح یہ معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنوں کو ہوگا، لیکن کیسے؟ سب کے لیے ایکول نہیں ہے وہ دیدار. ہر ایک کے درجے کے مطابق اس کو دیدار نصیب ہوگا. جو جتنا مقرب ہوگا، جو جتنا زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا، اس کے جو دیدار کی جو لذت ہے اور جو دیدار کا مقام ہے وہ اتنا ہی زیادہ. اس میں ایک چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھیں کہ جیسے دنیا میں آپ دیکھیں گے جس کی جتنی مہنگی ٹکٹ ہوتی ہے نا وہ اتنا آگے بیٹھتا ہے نا فرنٹ رو میں، تو وہ جس طرح کسی بھی سین کو دیکھتا ہے وہ دوسرے تو نہیں دیکھ پاتے. تو ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے رب کے ساتھ. ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کا درجہ مختلف ہے، یقین کا درجہ مختلف ہے، توکل کا درجہ مختلف ہے. جو جتنی زیادہ اللہ کی قدر پہچانے اتنا ہی زیادہ اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ بہتر ہوتا ہے. وہ بندہ جس کا مقصد دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ اس نے دے رکھا ہوتا ہے اس میں وہ اس کا امتحان لیتا ہے. ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں ان میں ہمارا امتحان ہوتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے. جو راضی نہ ہو اسے برکت نہیں ملتی. آپ دیکھیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر معاملے میں انسان یہ دیکھے کہ اس میں میرا رب کیا چاہتا ہے، یہاں مجھے اس خاص پوزیشن پہ کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے جس سے میرا رب مجھ سے راضی رہے. مثلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں. کہاں، ہاں دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو رب کو راضی کرنے والا، رب کی ناراضگی کی بات نہیں کریں گے. تو جتنا زیادہ جو شخص رب کی رضا کی فکر کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا بھروسہ اللہ پر زیادہ ہوتا ہے اور اتنی ہی بڑی مدد اس کو آتی ہے. پھر
اسی طرح جو بندہ جنت تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کو جتنا حقیر سمجھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے، یعنی میرا کوئی واسطہ نہیں اس سے. مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خاص کفایت کے لیے اللہ کی اطاعت گزاری ضروری ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے، بڑی سے بڑی مشکل میں پر امید رہنا ضروری ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پورا یقین ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، جیسے شروع میں نے کہا نا کہ ہمیں تو دعا مانگنا بھی نہیں آتا، یہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی کرے یا اسے اس کے لیے ذخیرہ کر لے. پھر اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنے امور، اپنے اموال، اپنی اولاد، ہر چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں. مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی عراق کے لیے نکلے، وہاں جانے کے لیے، تو عبداللہ بن عمر نے ہمیں رخصت کرتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہے، کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تمہیں سناتا ہوں کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. میں تم دونوں کے دین، امانت اور عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اسی لیے ہم مسافر کو کیا دعا دیتے ہیں؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. وہ تو پیچھے چھوڑنے والے کو کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کی حفاظت پر یقین رکھنا، گڑ گڑا کر دعا کرنا، مشکلات میں جیسی بھی ہوں اللہ سے اچھی امید رکھنا، جیسے حضرت ہاجرہ نے رکھی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کیا تھا پاس ان کے؟ تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں، توشا تھوڑا سا. تو پوچھنے کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہیں تو کوئی پلان نہیں بتایا تھا کہ تمہیں لے کے جا رہا ہو تو کہاں چھوڑوں. ساتھ چلی بھی گئی، جب چھوڑ کے واپس جانے لگی، پیچھے آنے لگی، اب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مڑ کے بھی نہیں دیکھا. تو آخر خود ہی کہنے لگی کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا، شوہر کے مزاج کو پہچانتی تھی، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا. تو کہنے لگے ہاں. تو پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے جس عورت کے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا، کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے، ٹھکانا بھی نہیں، سر پہ سورج نکلے تو کوئی درخت بھی نہیں ہے وہاں پر، رات کو خالی زمین ہے اور وہ ہے کوئی تکیہ سرانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور وہ کہتی ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ کون کہہ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو. یعنی ان سے کم سامان زندگی کسی کے پاس ہوگا؟ کچھ ہے ہی نہیں کہ اللہ میں ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یہ اس کو یقین کہتے ہیں، اس کو توکل کہتے ہیں، اس کو اعتماد کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا یا چلو سے مشکیزے کو نہ بھرا ہوتا تو زمزم بہتے چشمے کی صورت میں ہوتا. پھر حضرت ہاجرہ نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو پلایا. لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے ضائع ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہی اللہ کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. ڈرنا نہیں کہ دل میں ڈالا فرشتے نے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اللہ پر بھروسہ کرو. ہاں اگر مشکل آ جائے تو نماز کے ذریعے صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کرو. حضرت سارہ جو ابراہیم کی دوسری بیوی، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے لے کر ان کو نکلے تو ایجپٹ کی طرف گئے. اب اپنا ملک تو چھوڑ دیا تھا، کہیں اور ٹھکانہ بنانا تھا. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا. جب بھی کسی نوجوان لڑکی کو دیکھتا، کسی مسافر کی ہوتی تو اس کو چھین لیتا. تو سارا ساتھ تھی.
تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ سارا کو مجھے دے دو. وہ کیا کرتے کیا نہ کرتے ہو، تو اس میں اجنبی تھے اس ملک میں، انہوں نے حضرت سارا کو دے دیا. حضرت سارا جو تھی، جب وہ بادشاہ ان کے پاس آیا برا کام کرنے کے لیے، تو انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، رسول تو ابراہیم ہی تھے، تو مجھ پہ اس کافر کو مسلط نہ کرنا. تو کہتے کہ وہ بادشاہ کا سانس جو تھا وہ گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کے ایڑیاں رگڑنے لگا، ہاتھ نہیں لگا سکا. تو ایک اور روایت میں نے پڑھا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ ہی جم گیا، آگے بڑھ ہی نہیں سکا. تو اب انہوں نے ایک واسطہ دیا، اپنے ایمان کا واسطہ دی کہ اے اللہ اگر میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، اور وہ بھی آپ دیکھیں نا پوری قوم میں سے وہ ایمان لا کر نکلی تھی باہر، تو ان کا ایمان بھی کوئی معمولی ایمان نہیں تھا، پوری قوم کے خلاف جا کر وہ ایمان لا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ چل پڑی تھی. تو پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے بڑی دلچسپ سلسلہ صحیحہ میں، یہ خاص کفایت کی بات پہ کر رہی ہوں. ایک تو تھا نا عام روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل ہونا، اور خاص کفایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص خاص طریقوں سے، ان یوزول طریقوں سے مدد کرتا ہے انتہائی سخت پریشانی کے عالم میں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی ضرورت کے پیش نظر جنگل کی طرف گیا. اس کی بیوی نے کہا اللہ ہمیں رزق دے کہ ہم آٹا گوندے اور روٹیاں پکائیں. جب وہ آدمی واپس آیا ہوا تو وہ جنگل میں گیا ہوا تو کچھ ڈھونڈنے کرنے، تو دیکھا کہ آٹا بھی ہے اور گوشت بھی ہے، پسلیوں کا بھونا ہوا گوشت، ربز، اور چکی بھی ہے، غلہ پیس رہی ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا یہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے. جب اس شخص نے اس ارد گرد سے چکی صاف کی تو وہ رک گئی. آپ نے فرمایا اگر وہ اسی حال پہ چھوڑ دیتا، اسے صاف نہ کرتا، تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی اور آٹا پیستی رہتی. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کے سارے سہارے کٹ جاتے ہیں، انسان کہتا ہے یا اللہ تو دے، تیرے لیے کچھ کمی نہیں. تو یہاں بھی دے سکتا ہے، جنگل میں بھی دے سکتا ہے، جہاں زمزم نکل آیا تھا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور عورت کا قصہ بھی آتا ہے جس میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں اس کا گھر تھا اور اس کے پاس 12 بکریاں تھی اور اس کا کاتنے کا ایک تکلا تھا، وہ نہیں ہوتا سوت کاتتے ہیں جس سے. تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ جا رہا تھا، تو وہ اللہ کے سہارے چیزیں چھوڑ کے تو خود ساتھ چلے گی کہ میں ان کی خدمت کروں گی، کھانا وانا پکاؤں گی اور کام کی. واپس آئی تو ایک بکری کم تھی اور تکلا بھی نہیں تھا. کہنے لگی کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے راستے میں نکلے گا اس کی چیزوں کی تو حفاظت کرے گا، تو میری بکری اور تکلا گم ہو گیا. اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دیتی ہوں اور تجھ سے اپنی بکری طلب کرتی ہوں. اور اتنی شدت کے ساتھ وہ دعا مانگنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شدت کا اظہار کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بکری کے ساتھ ایک اور بکری اور اس کا تکلا اور اس کے ساتھ ایک اور تکلا اسے مل گیا. پورے یقین کہ اللہ میں نے تیرے بھروسے پہ چھوڑا تھا اور تو ہی کرنے والا، تیرا وعدہ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ کیسے ہو سکتا تو میری مدد نہ کرے، تو نے میری مدد کر. یعنی سچے ہو کر اس کے ساتھ دعا کریں نا کہ اللہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ نہیں کرنا ہے، بس مجھے نہیں پتا آپ نے کرنا ہے، آپ کریں. جب انسان کہنے کسی اور نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، یہ نہیں کہ دل میں ہاں وہ بھی کر دے گا وہ بھی کرنا، نہ کسی نے نہیں کرنا، تو نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اس میں ایک اور صحیح بخاری کی بڑی دلچسپ ہے طویل روایت، لیکن وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا نا جس نے کسی سے 1000 دینار مانگے اور کہا ایک گواہ لاؤ، تو اس نے کہا کہ اور اللہ ہی کافی ہے گواہ. تو بہرحال اس نے کہا اچھا اگر اللہ ہی ضامن ہے تو تم سچ ہی کہتے ہو. تو اس کو وہ دے کے اس نے قرضہ دے دیا. اجنبی شخص تھا، وہ لے گیا، وہ دریا کے سفر پر روانہ ہوا اور جب وقت مقرر آیا تو پیسے لوٹانے کے لیے اس کو کوئی سواری نہیں مل رہی تھی کہ وہ آئے. اس نے کیا کیا کہ لکڑی کے اندر وہ پیسے ڈال کے تو دریا میں بہا دی کہ اللہ اس تک پہنچا دے جس کا میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. تو بہرحال دوسری طرف یہ شخص جو تھا یہ جا کے دریا کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا کہ آج اس نے آنا ہے، میرا پیسہ واپس ہے. تو وہ تو نہیں آئے گا، دیکھا کہ ایک لکڑی تیر رہی ہے تو اس نے جب اس کو اٹھایا تو اس میں سے پیسے نکل آئے. طویل قصہ ہے بہت، اس میں ڈیٹیلز بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، دینے والے نے بھی کیا اور لینے والا بھی سچا تھا تو اللہ نے اس کو پہنچا دی. اسی طرح بری چالوں کے مقابلے میں بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. انس بن نضر کہتے ہیں ان کی ایک بہن تھی ربیہ، تو کسی خاتون کے دانت انہوں نے توڑ دیے تھے، غلطی سے ٹوٹے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا. تو انس کہتے ہیں جو بعد میں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ کے رسول کے سانس میں اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا. بس اللہ کے بھروسے پر انہوں نے کہہ دیا کہ تو ہوا یہ کہ جو دوسری پارٹی تھی انہوں نے تاوان لینے پر راضی ہو گئے اور دانت نہیں توڑے، کیونکہ بدلے میں وہ سن بسن ہے نا، دانت کے بدلے دانت. اسی طرح اگر کوئی الزام لگائے تو اس کے مقابلے میں بھی اللہ سے مدد مانگنا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس طرح اللہ المستعان وعلی ما تصفون کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت یعقوب کو یاد کر کے اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کیا، کیونکہ کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی طرح ایوب علیہ السلام نے بیماری میں صرف اللہ ہی کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو جتنی بھی مشکلات ہو انسان کی زندگی میں، ان سب میں انسان کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور اسی سے امید رکھنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ان کے پاس آئیں کہ میں تھک جاتی ہوں کام کر کے، تو مجھے آپ غلام دے دیں. جب وہ مطالبہ لے کر آئی ہو، آپ نہیں تھے لیکن میسج پہنچا آپ کو، تو آپ نے ان کو اللہ سے جوڑا کہ تسبیحات کیا کرو، تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید ضرورت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کیا تو وہ حاجت نہیں پوری ہوگی، اور جس نے اللہ پہ پیش کیا اللہ ان قریب اس کو بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی، دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا، کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. تو بہرحال اختتام پر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو شخص اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے، دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی. دشمنوں کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے جو اس کے مخالف ہوتے ہیں. مخلوق کا محتاج نہیں کرتا، دل سے تنگی نکال دیتا. جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے نا، دل وسیع ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، میں نے یہ سب کچھ اللہ کی حفاظت میں دے دیا. پھر اسی طرح یہ اطمینان اور یہ خوشی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، انسان کو ہر طرح کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے، بندوں کی محتاجی سے محفوظ رکھتا ہے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت اور اپنے دیدار سے نوازے گا ایسے بندے کو، کیونکہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، ان کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، بغیر حساب جنت میں داخلہ ہے. امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دعاؤں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. رات کو سوتے وقت دعا اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.